روشن ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں تک نور روشن ہوگا۔ جمعے کے دن سورہ کہف جو 15 سپارے میں ہے، تقریباً آدھے پاری کی ہے، اس جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ فرمایا، جس دن جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے گھر کے درمیان تک نور روشن فرما دیں گے، زمین و آسمان۔ اس کی فضیلت بتائی ہے اور یہ سلسلہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک رہے گا۔ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں سے آسمان تک نور چمکے گا جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیانی گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ جتنے صغائر ہوں گے اللہ رب العزت اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اسے معاف فرما دیں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی، فرمایا، جس دن جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی وہ 8 دن تک فتنوں سے محفوظ رہے گا، اگر دجال نکلا تو اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ کیا میں تم کو ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت سے آسمان اور زمین کی خلا پر ہے اور اس کے لکھنے والوں کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جو اس کو جمعے کے دن روز پڑھتا ہے، دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص سوتے وقت اس کی آخری 5 آیات پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ کو جس وقت بھی وہ چاہے بیدار فرما دیتے ہیں۔ سورہ کہف کے آخری 5 آیتوں میں یہ تاثیر بتائی گئی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس وقت بھی وہ چاہے گا بیدار فرما دیتے ہیں، اور وہ سورت کہف ہے۔ کوئی آدمی رات کو اٹھنا چاہے تہجد کے لیے تو ان 5 آیات کی تلاوت میں یہ تاثیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، پھر یہ جس وقت چاہے گا اللہ اسے اٹھا دے گا۔ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لی دوسرے پاؤں تک ایمان سے بھر جائے گا، اور جس نے اس کو جمعے کی رات پڑھا اس کے لیے صنعاء اور بصرہ کے درمیان جتنا نور ہوگا، اور جس نے اس کو جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد پڑھا اس کی دوسرے جمعے تک حفاظت کی جائے گی۔ اگر دونوں جمعوں کے درمیان دجال کا نکلنا ہوا تو وہ اس کا پیچھا نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی فضیلت بتائی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جمعے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے مونچھ کاٹتے تھے، یعنی جمعے میں صفائی تیاری اس انداز سے آپ فرمایا کرتے تھے۔ زائد جسے کہیں کہ بال بھی کاٹ لیتے تھے اور ناخن بھی کاٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے مونچھ کاٹتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن ناخن کاٹے تو وہ اس کے برابر برائی سے بچے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال دیں گے اور اس میں دوا شفا داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی سنتوں میں کیسی کیسی تاثیر ہیں۔ نہیں یہ کہ یہ چیزیں روحانیت کی صحت کا ذریعہ ہیں، جسمانی صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا وہ اس جسم کی فطرتی زندگی ہے، وہ طریقے اس جسم کی فطرتی ضرورت ہے، نہ اس سے روح کو صحت صرف ملتی ہے جسم کو بھی اس کے اندر راحت ملتی ہے، اس لیے کہ جس ذات نے یہ جسم اور یہ مشینری بنائی ہے اسی ذات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں
اس کی صحت کا سامان بھی دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی زندگی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جو جمعے کے دن ناخون کاٹتا ہے، ناخون صرف نہیں کاٹتا، اس سے بیماریاں بھی جاتی، اور صرف بیماریاں نہیں جاتی، اللہ اس میں دوا بھی ڈال دیتے ہیں. کیا؟ اللہ اس میں شفا بھی ڈال دیتے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے صحت نصیب فرما دیتے. تہجد میں آپ فرمایا کرتے تھے صحت ہے، اور صرف روحانی صحت نہیں کہ آدمی روح کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے صحت مند بنتا ہے، جسمانی صحت بھی ہوتی ہے. آج دنیا کے ریسرچ، تحقیق، سائنسدان کہتے ہیں اس گھڑی آسمان سے ایک نور اترتا، ایک روشنی اترتی. وہ تو نور نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اس گھڑی ایک روشنی اترتی ہے اور جو انسانی دل و دماغ کے لیے انتہائی صحت بخش ہے. اب یہ آج کی ریسرچ ان کو سمجھ میں آئی، لیکن ہمارے نبی تو صدیوں سال پہلے بتا گئے کہ یہ جو گھڑی ہے اور جو مسلمان اس وقت پاکیزہ اور پاک ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو ایک اللہ کی طرف سے ایک نور آتا ہے، اور وہ نور اس کے جسم میں سرایت کرتا ہے، اس کے دماغ میں سرایت کرتا ہے، اس کے دماغ سے جس دل میں سرایت کرتا ہے، جس سے ان سب چیزوں کو صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، قوت ملتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی میں، بلکہ یوں کہیے کہ اس انسانی زندگی کے لیے پیارے نبی کی زندگی سے زیادہ بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بہتر طریقے زندگی کے ہو ہی نہیں سکتے. جو ناخون بڑے بڑے بنا دیتے نا، بڑے بڑے ناخون، ٹھیک ہے نا، تو یہ بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ اپنے اندر خود اپنے جسم میں بیماریوں کے لیے سوراخ بناتے ہیں، بیماریوں کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو صحت سے خود ہی دور کر رہے ہوتے ہیں. یہ فیشن بن جاتا ہے، فیشن بنا ہوتا ہے. بڑے بڑے لمبے لمبے ناخون، مرد نہیں عورتیں بھی کرتی ہیں، اس بیماری کو اپنے اندر خود لیتی ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص جمعے کے دن ناخون کاٹے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال دیں گے اور اس میں دوا داخل کر دیں گے. اس میں دوا داخل کر دیں گے. جیسے جسم میں پھوڑا نکل جاتا ہے نا، پھوڑا نکل جاتا ہے تو وہ تو ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے، اور بس اوقات کہتے ہیں یہ زہریلا ہے، اگر یہ کاٹ دو گے باقی جسم صحت مند ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں نا کہ جو ناخون اپنی حد سے بڑھ جائے گا اس میں کوئی بیماری آ گئی. جو جیسے جسم میں کوئی پھوڑا نکل جائے، جسم میں پھوڑا تو ظاہری علم میڈیکل کے اور سائنس کے رکھنے والے کا یہ خطرناک ہے، اگر اسے کاٹ دیں تو باقی جسم محفوظ ہو جائے گا. تو یہ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جو ناخون اپنی حد سے آگے تجاوز کر لے گا وہ بیماری ہے، اور اگر اسے کاٹ دو گے تو بقیہ حصہ، بقیہ جسم میں صحت کا فائدہ ہوگا. اور یہ گویا کہ آپ نے بیماری ہٹا دی. اور اگر اس کو باقی رکھو گے تو جیسے وہ زہریلا پھوڑا ہوتا ہے جسم میں باقی رکھو گے تو اس کا زہر پھر جسم میں سرایت کرتا چلا جائے گا. تو یہ دنیا کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور دنیا کا علم ہمیں بتاتا ہے، اور اس بارے میں ہمیں محمد رسول اللہ نے بتایا. تو آپ کا علم زیادہ یقینی ہے، آپ کا علم زیادہ یقینی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جمعے کے دن ناخون کاٹے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال دیں گے اور اس میں دوا شفا داخل کریں گے. حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن ناخون اور مونچھیں کاٹی وہ ماہ اصفر کی بیماری سے محفوظ رہے. ایک خاص قسم کی بیماری ہے، تو فرمایا کہ اس کے کاٹنے سے، اس بیماری سے آدمی محفوظ رہتا ہے. جمعے کے دن ناخون کاٹنا اور جمعے کے دن مونچھیں کاٹنا، اور ظاہر ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تو سنت تو سنت ہے، سنت تو سنت ہے. اس میں کیا برکتیں ہیں، اس میں کیا رحمتیں ہیں، اس میں کیا خیر چھپی ہوئی ہے، اس میں کیا بھلائی ہے.
اس لیے کہ روئے زمین کے سب سے خوبصورت جسم سے وہ سنت نکلی ہے، تو اللہ کو اس سنت سے بڑا پیار ہے، اور جس شخص کی زندگی میں وہ سنتیں آتی چلی جاتی ہیں وہ اللہ کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے یہ معمولات بتائے ہیں، اور فرمایا جو شخص بدھ کو، جمعرات اور جمعے کو، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، درود شریف مجھ پہ کثرت سے پڑھا کرو، اور سب سے مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ پڑھا اور آپ پر اللہ کی رحمتیں کتنی 10 نازل ہو گئی، اللہ کی 10 رحمتوں کے آپ مستحق ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے فضیلت والا درود، سب سے فضیلت وہ ہے جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، لیکن مختصر ترین درود صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول تو آدمی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، آتے جاتے بھی پڑھ سکتا ہے، جمعے کے دن خاص طور پہ اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے کھڑا ہونا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے، نہ میاں جیسے موقع مل رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام ہو رہا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور کا باعث ہے، جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، صغائر چھوٹے گناہ، کبائر کے لیے سچی توبہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بس یہ نوازنے کے بہانے ہیں، یہ دینے کے بہانے ہیں اللہ کے ہاں سے۔ تو فرمایا جو درود شریف کی کثرت کرے گا اللہ رب العزت اسے یوں نوازیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا اس کو 80 سال کے گناہ معاف کی جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا درود پڑھا جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نام ہے، عبد آپ کی خوبی ہے، نبی آپ کی خوبی ہے، رسول آپ کی خوبی ہے، اور نبی الام آپ کی خوبی ہے، یہ امی یہ آپ کی خوبی ہے۔ تو ان خوبیوں کے ساتھ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھے گا اس کے لیے آپ نے اتنی عظیم الشان فضیلت بتائی ہے۔ انس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت مرنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے اس کو جنت کے وہ مناظر دکھاتے ہیں جس کی برکت سے اس کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے نا، وہ پنجرے میں ہوتا ہے اور باہر کی فضا اسے بڑی پرفضا نظر آ رہی ہوتی ہے، تو جب سے اس کا پنجرا کھلنے لگتا ہے تو وہ تڑپتا ہے باہر نکلو باہر نکلو۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیارا بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے آخرت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں، تو اس کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے آٹے کے اندر سے بال نکالا جاتا ہے۔ اس کی چاہت ہوتی جلدی نکلوں جلدی نکلوں جلدی نکلوں، اور اللہ حفاظت فرمائے اور دنیا ہی دنیا ہے زندگی میں، تو پھر یہ روح چھپتی پھرتی ہے اور جسم کے رگ و ریشے کے اندر چھپ جاتی ہے، اور پھر جب اسے کھینچ کر روح نکالی جاتی ہے تو اس کی جسم کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کوئی پتلا باریک دوپٹہ جھاڑیوں میں پھنس جائے اور پھر اسے کھینچ کر نکالا جائے تو وہ دوپٹہ
تار تار ہو جاتا ہے، ایسی انسانی جسم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یہ تب جب یہ روح نکلنا ہی نہیں چاہتی، جب یہ روح نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ اور جس خوش نصیب کو وہ مناظر دکھا دیے جائیں تو اس کا ایک بڑا عمل ہے درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا، اس کے چہرے پر ایسا نور چمکتا ہوگا، تمام لوگ کہیں گے اس نے ایسا کیا عمل کیا ہے جس سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ تو اتنی بڑی بات تو ہے نہیں، آدمی مسجد میں جلدی تشریف لے آئے اور وضو وغیرہ غسل وغیرہ تیاری کر کے تھوڑا سا اہتمام کر لے، سورہ کہف پڑھ لینا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نوافل کا اہتمام بھی مسئلہ نہیں، اور بیٹھ کر درود شریف کا اہتمام کر لینا۔ فضائل دیکھیے نا، انعام و اکرام دیکھیے، اللہ کی طرف سے عطا دیکھیے۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے نماز سے پہلے جمعے کے لیے کام کرنا، دنیاوی کام کرنا پسندیدہ نہیں، فرمایا ہاں جمعے کے بعد کرنا برکت ہو جائے گی، جمعے کے بعد کر لو برکت ہو جائے گی۔ اور جمعے سے پہلے کا وقت تو نماز کے اہتمام میں اور جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور جمعے کا اہتمام میں اس کا وقت گزرے، اور یہ سارے فضائل ہیں اس خوش نصیب کے لیے جو جمعے کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک طویل روایت کا خلاصہ ہے، جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ ان میں سے 30 حاجتیں دنیا میں پوری فرمائیں گے، باقی 70 حاجتیں آخرت میں پوری فرمائیں گے۔ اور اس کا درود شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرشتے اس طرح لے کر پیش کرتے ہیں جیسا تم میں سے کوئی دوسرے شخص کے پاس تحفہ اور ہدیہ لے کے پہنچتا ہے۔ درود شریف پڑھیں گے، اللہ کے فرشتے اللہ کے حبیب کی خدمت میں بطور تحفے کے پیش کریں گے، آپ کی امتی کی طرف سے یہ تحفہ ہے اور یہ آپ کی امت کی طرف سے ہدیہ ہے، اور بھیجنے والے کا نام اور اس کے باپ دادا اور خاندان کا نام لے کر پیش کرتا ہے۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے، اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے، اور جمعے کی عظمت اور اس کے فضائل حاصل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہم لک